دنیا کو بے بسوں کی بے بسی دکھانے والا دانش صدیقی چلا گیا۔ روئٹرز کے معروف فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی جمعے کو افغانستان میں افغان فوج اور طالبان کے درمیان ایک جھڑپ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ دانش صدیقی اس ہفتے افغان فورسز کے ساتھ جنوبی صوبے قندھار میں تھے اور وہ افغانستان میں جاری لڑائی پر رپورٹنگ کر رہے تھے۔ ایک افغان کمانڈر نے دانش صدیقی کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جس وقت دانش صدیقی مارے گئے اس وقت وہ مقامی دکانداروں سے بات کر رہے تھے۔ دانش صدیقی کون تھے؟ دانش صدیقی کا تعلق انڈیا سے تھا اور وہ بین الاقوامی خبر رساں ادارے روئٹرز کے انڈیا میں ملٹی میڈیا ونگ کے سربراہ بھی تھے۔ روئٹرز میں کام کرنے سے پہلے دانش نے ایک انڈین چینل کے لیے بطور نامہ نگار بھی کام کیا تھا۔ اگرچہ دانش صدیقی نے کئی ممالک میں اہم واقعات پر فوٹو رپورٹنگ کی، جیسا کہ انڈیا میں شہری حقوق کے قوانین کے خلاف مظاہرے، عراق میں موصل کے محاذ کی جنگ، میانمار میں روہنگیا بحران وغیرہ، مگر ایک چیز آپ کو ان کی زیادہ تصاویر میں نظر آئے گی، چاہے وہ روہنگیا پناہ گزین ہوں یا کشمیر میں سوگ مناتی عورت۔ ایسا لگتا ہے کہ دانش صدیقی کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ ان کی تصاویر دیکھنے والوں سے باتیں کریں۔ دنیا میں مشکل حالات تو بہت سے فوٹوگرافر عکس بند کر پاتے ہیں، مگر دانش صدیقی ان مناظر میں موجود لوگوں کے جذبات انتہائی سادہ انداز میں ناظرین تک پہنچاتے تھے۔ دانش صدیقی کو سن 2018 میں فیچر فوٹوگرافی کے شعبے میں دنیا صحافت کا معروف ترین اعزاز پیولٹزر انعام بھی نوازا گیا تھا۔ انہوں نے یہ اعزاز ساتھی عدنان آبدی کے ساتھ روہنگیا بحران کی تصاویر کے حوالے سے دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انڈیا میں حالیہ کورونا وائرس کی وبا کی دوسری لہر کے بعد قبروں اور ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات کی عکس بندی کرنے کے سلسلے میں انہیں دنیا بھر سے تعریف ملی۔ کچھ لوگوں کو تو یہ بھی کہنا تھا کہ دانش صدیقی ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے دنیا کو انڈیا میں کورونا کی صورتحال کی اصل شکل دکھائی۔ دانش صدیقی نے نیپال میں زلزلے، ہانگ کانگ میں احتجاج، شمالی کوریا میں فوجی مشقیں، افغانستان اور عراق کی جنگیں، سبھی کچھ میں بہترین کوریج سے نام کمایا، مگر ان کے کچھ معروف ترین تصویری مضامین ممبئی میں کرایہ داروں کے مسائل اور سوئٹزرلینڈ میں پناہ گزینوں کی مشکلات پر مبنی تھے۔ دانش افغان فوج کے ساتھ تھے اور اپنی ہلاکت سے پہلے انہوں نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو ٹویٹ کی تھی جس میں وہ جس بختر بند گاڑی میں تھے اس پر راکٹ سے حملے کا منظر تھا۔ پیغام میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ اس حملے میں بچ گئے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ اسی حملے میں ہلاک ہوئے یا بعد میں کوئی دوسرا حملہ ہوا۔ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب افغان فورسز قندھار میں سپین بولدہ کے ایک علاقے کو طالبان کے قبضے سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دانش صدیقی افغان فوج کی خصوصی فورسز کے ساتھ تھے اور وہ اس واقعے کی فوٹوگرافی کر رہے تھے۔ روئٹرز کے صدر مائیکل فریڈنبرگ اور ایڈیٹر ان چیف لیزنڈرا گیلونی نے ایک بیان میں کہا کہ وہ دانش کی ہلاکت کے واقعے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دانش ایک بہترین صحافی، ایک محبت کرنے والا شوہر، باپ اور ایک بہترین ساتھی تھے۔ اس برے وقت میں ہماری ساری ہمدردی دانش کے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ دلی میں افغانستان کے سفیر فرید مامنزئی نے بھی دانش کی ہلاکت پر رنج کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ رات قندھار میں ایک دوست دانش صدیقی کے قتل کی خبر سے بہت رنجیدہ ہوں۔ جس وقت دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا اس وقت وہ افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تھے۔ میں ان سے 2 ہفتے پہلے کابل روانہ ہونے سے پہلے ملا تھا۔ انڈیا کے وزیر اطلاعات اور نشریات نے بھی دانش کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ دانش صدیقی کا تعلق دلی سے تھا۔ انہوں نے دلی کی جامعہ ملیہ سے اکنامکس میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور یہیں کی باوقار ادارے AJ کے ماس کمیونیکیشن سے صحافت میں ڈگری حاصل کی۔ وہ گزشتہ 10 برس سے زائد عرصے سے روئٹرز سے وابستہ تھے۔ BBC کے سینئر فوٹو صحافی کاشف صدیقی نے بتایا کہ دانش نے اپنی صحافت کا آغاز انڈیا ٹوڈے چینل میں ایک جونیئر رپورٹر کے طور پر کیا تھا۔ اس وقت کاشف بھی وہیں تھے اور ان سے سینئر تھے۔ کاشف نے بتایا کہ ابتدا سے ہی ان کے اندر فوٹو صحافی بننے کا جنون تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب رپورٹر کی نوکری آسانی سے نہیں ملتی تھی اور فوٹو صحافی کا پیشہ کمتر سمجھا جاتا تھا، اس وقت دانش نے ایک روز آ کر کہا کہ وہ رپورٹر کے بجائے فوٹو صحافی بننا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن ان کے اندر جنون تھا۔ پھر وہ دلی سے ممبئی چلا گیا اور وہیں روئٹرز سے وابستہ ہوا۔ کاشف کہتے ہیں کہ دانش کے اندر خطرہ مول لینے کی بہت زیادہ صلاحیت تھی۔ دانش نے اپنے ساتھی عدنان آبدی کے ساتھ روہنگیا پناہ گزینوں کے بحران پر جو فیچر فوٹوگرافی کی تھی اس کے لیے انہیں پولیٹزر پرائز سے نوازا گیا تھا۔ دانش کے ساتھی انہیں ایک بہترین دوست کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ممبئی منتقل ہونے سے پہلے دانش دلی کے باڑہ ہندو راؤ علاقے میں رہتے تھے۔ 41 سالہ دانش شادی شدہ تھے۔ انہوں نے ایک جرمن خاتون سے شادی کی تھی۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ انسانی پہلو دانش کی صحافت کا فلسفہ تھا۔ وہ اپنی تصویروں میں انسانی پہلو اجاگر کیا کرتے تھے۔ دانش صدیقی نے اس سال کے آغاز میں BBC سے بات کرتے ہوئے انڈیا میں کورونا کی دوسری لہر کی کوریج کے بارے میں اپنے تجربات بتائے تھے۔